بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود ایس ایچ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے زندگی کے جو لمحات ہیں وہ اچھے گزر رہے ہوں گے۔ عید آپ کی بہت اچھی گزری ہوگی۔ ہماری ویڈیوز میں تھوڑا پاز آ گیا تھا رمضان المبارک کی مصروفیات کی وجہ سے اور عید کے دنوں کی وجہ سے، تو اب ہم واپس اپنے کام پہ آ گئے ہیں۔ ابھی ہم نے جو اپنا چیپٹر شروع کیا ہوا تھا، چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشن، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایلیمنٹس آف ایجوکیشن ہے، یعنی کہ تعلیم کے وہ عناصر جن پہ ایک تعلیمی عمل جو ہے وہ انحصار کرتا ہے۔ ان ایلیمنٹس میں سے ایک بھی کوئی ایلیمنٹ نہ ہو تو جو تعلیمی عمل ہوتا ہے وہ نامکمل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیمنٹس آف ایجوکیشن کون کون سے ہیں، اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ جو ساری ویڈیوز ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ جائیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم ایلیمنٹس آف ایجوکیشن۔ آج ہم نے ایلیمنٹس آف ایجوکیشن کو ڈسکس کرنا ہے۔ دیر آر 4 ایلیمنٹس آف ایجوکیشن۔ نمبر 1 ایمز، کریکولم، پیڈاگوجی اینڈ ایویلویشن۔ تو یہ وہ 4 چیزیں ہیں، وہ عناصر ہیں کہ جن کے اوپر ایک تعلیمی عمل منحصر ہوتا ہے۔ ان میں سے اگر کوئی ایک بھی چیز مسنگ ہو تو جو تعلیمی عمل ہوتا ہے وہ نامکمل ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ایمز۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایز اے ایلیمنٹ ایمز ہمارے پاس کیا اس میں ڈسکس کرنے کے لیے ہے۔ Every individual is born with talents. The aim of education is the development of these talents and potentialities. تو جو ہر بندہ ہے، ایوری انڈیویژول، کچھ ٹیلنٹ، کچھ ہڈن ٹیلنٹس ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ ظاہر ہوئے وہ ٹیلنٹس ہوتے ہیں، ان کی کچھ پوٹینشیلٹیز ہوتی ہیں۔ ہر جو انسان ہے وہ اپنے اندر بہت سی خصوصیات لے کے پیدا ہوتا ہے۔ تو جو ایجوکیشن کا ایم ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ان خصوصیات، ان ٹیلنٹس اور پوٹینشیلٹیز کی ڈیولپمنٹ کرنا ہے، ان کو باہر لے کے آنا ہے، کیونکہ تعلیم کا جو نام ہے وہ نرشمنٹ ہے، ٹو نرش ٹو لیڈ آؤٹ، کہ وہ جو صلاحیتیں ہیں انسان کی چھپی ہوئی ان کو باہر لے کے آنا۔ دا ایم آف ایجوکیشن از دا انٹلیکچوئل، سوشل، فزیکل، اسپرچول، ایتھیکل اینڈ ایستھیٹیکل ڈیولپمنٹ آف مین۔ تو تعلیم کا مقصد کیا ہے کہ انسان کی جو فکری صلاحیتیں ہیں، معاشرتی صلاحیتیں ہیں، اسپرچول جو روحانی اس کی صلاحیتیں ہیں، ایتھیکل اینڈ ایستھیٹیکل یعنی کہ تخلیقی اور جو اس کی ایستھیٹک سینس ہے اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کی نشو و نما کرنا، ان ساری جو صلاحیتیں ہیں ان کو ابھارنا، ان کو باہر لے کے آنا، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں خود کو ڈھال سکے اور اپنی جو ہے وہ ہر طرح سے نشو و نما کر سکے۔ نیکسٹ ہے کریکولم۔ تو جو تعلیمی عمل کا ایک عناصر ہے ایمز، ٹھیک ہے، تو ہم وہ ایمز جو ہیں حاصل کیسے کرتے ہیں؟ اب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک ہمارا عناصر ہے، ایم ہے، تو ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک راہ عمل بھی تو اختیار کیا جاتا ہے نا، اس راہ پہ چل کے کوئی راستہ ہوتا ہے جس پہ چل کے ہم اپنی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جو کریکولم ہے وہ جو ہے ایک راہ ہے، ہم اس پہ چل کے اپنی تعلیمی مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دا ایم آف ایجوکیشن آر اچیو تھرو کریکولم، اٹ انکلیوڈس کریکولر اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز۔ تو یہ جو کریکولم ہے اس میں کریکولر یعنی کہ جو ہمارا سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے وہ، اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز یعنی کہ ہم نصابی سرگرمیاں بھی شامل ہوتی ہیں، فار دا انٹلیکچوئل، فزیکل، اسپرچول، سوشل، ایتھیکل اینڈ ایستھیٹیکل ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ، کہ بچے کی جسمانی، ذہنی، فکری، روحانی، اخلاقی، معاشرتی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے
کیا ہوتا ہے کہ کریکولر اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، وہ کریکولم ہوتا ہے جن کے ذریعے وہ اپنی ساری نشو و نما کر سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے پیڈاگوجی۔ تو پیڈاگوجی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچنگ میتھڈس۔ اب ایمز بھی ہمارے پاس آ گئے کہ ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے، ہماری سوشل، اسپرچول، انٹلیکچول، یہ ساری جو ہے نا نشو و نما ہمارا ایم ہے، اور اس ایم کو ہم ان مقاصد کو ہم حاصل کرتے ہیں کریکولم کے ذریعے۔ تو اب وہ جو کریکولم ہے اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم ٹیچنگ میتھڈس استعمال کرتے ہیں۔ پیڈاگوجی از کنسرن ود ٹیچنگ میتھڈس۔ ان آرڈر ٹو پریزنٹ دا کنٹینٹس ٹو دا لرنر ڈفرینٹ میتھڈز آر ریکوائرڈ۔ کہ اب جو ہمارا سبجیکٹ میٹر ہے، ہمارا جو کنٹینٹ ہے، ہمارا جو کریکولم ہے، اس کو لرنرز کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے طریقہ کار ہوتے ہیں کہ میتھ کو کیسے پڑھایا جائے، سائنس کو کیسے پڑھایا جائے، انگلش کو کیسے پڑھایا جائے، ڈفرینٹ سبجیکٹ کو پڑھانے کے ڈفرینٹ میتھڈس ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ہمارا کنٹینٹ ہے اس کو لرنر کے سامنے یعنی کہ بچے کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے جو میتھڈز ہیں وہ ٹیچنگ میتھڈز ہیں، پیڈاگوجی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں۔ دیر آر ورائٹی آف میتھڈز لائک لیکچر میتھڈ، پرابلم سالونگ میتھڈ، ڈیمانسٹریشن میتھڈ، ہیورسٹک میتھڈ، پروجیکٹ میتھڈ اینڈ ایکٹیویٹی میتھڈ، ڈرل میتھڈ۔ یہ سارے جو ہمارے میتھڈز ہیں وہ کنٹینٹ کو پریزنٹ کرنے کے طریقے ہیں۔ یہ اب اس کنٹینٹ پہ منحصر ہے کہ وہ کس طرح کا کنٹینٹ ہے۔ اگر ہم لارج اسکیل پہ پڑھا رہے ہیں، بڑی کلاس کو پڑھا رہے ہیں، تو وہ کیا ہوگا کہ لیکچر میتھڈ یوز کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ مطلب ایکٹیو، اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پیسیو ہوں گے، یہ پیسیو میتھڈ ہے، اسٹوڈنٹ پیسیو ہوں گے، اور جو پریزنٹر ہوگا وہ ایکٹیو ہوگا۔ پرابلم سالونگ میتھڈس، ڈیمانسٹریشن میتھڈ، ہیورسٹک میتھڈ، پروجیکٹ میتھڈ، یہ ایسے میتھڈ ہیں ایکٹیویٹی بیسڈ جو ہوتے ہیں، ان میں جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو یہ کنٹینٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کون سا میتھڈ چوز کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ایویلویشن۔ تو جب ہم سب کچھ کر لیں گے، ہمیں مقاصد سیٹ ہو جائیں گے، کریکولم جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک راہ ہے وہ سلیکٹ کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم ٹیچنگ میتھڈز بھی اپنے سلیکٹ کر لیں گے کہ کون سا ٹیچنگ میتھڈ کون سے کنٹینٹ کو پریزنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ جب سب کچھ ہو جائے گا تو ایویلویشن ہوگی، ہم ایویلویٹ کریں گے، اس کو جج کریں گے کہ کیسے آیا کہ جو کچھ ہم نے پڑھایا گیا ہے، ہم نے جو مقاصد سیٹ کیے تھے، جو ہم نے کریکولم امپلیمنٹ کیا تھا، اور جو ہم نے ہمارے ٹیچنگ میتھڈز ہم نے یوز کیے تھے، ان کا کیا فائدہ ہے، ہم اس کی ورتھ کو جانیں گے۔ ایویلویشن از کنسرن ود نوئنگ دا ویلیو آف اینی تھنگ ان دا ایجوکیشن پروسیس، ڈفرینٹ تھنگز آر ایویلویٹڈ، ٹھیک ہے، کنٹینٹ، میتھڈ، اسٹوڈنٹ پرفارمنس۔ تو جو ایجوکیشنل پروسیس ہے اس میں ہر چیز کو جج کیا جاتا ہے، ہر چیز کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے، کنٹینٹ کو بھی کیا جاتا ہے، میتھڈس کو بھی کیا جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹ پرفارمنس کو بھی کیا جاتا ہے۔ ڈفرینٹ ٹیکنیکس آر یوزڈ فار ایویلویشن۔ اب اس ایویلویشن کے لیے ہم بہت سی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں۔ ٹیسٹ ہو گیا، بچوں کا ٹیسٹ لیا، منتھلی ٹیسٹ لیا، کوارٹرلی لیا، اینول ایگزامز لیے، اور انٹرویوز ہوتے ہیں، آبزرویشنز اینڈ کوسچنیئرس، ٹھیک ہے۔ آبزرویشن تو جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ایئر کلاس روم میں آبزرویشن ہوتی رہتی ہے، وہ ایویلویشن ہوتی ہے کہ کون سا بچہ کیا کر رہا ہے، کون سا بچہ کس لیول پہ ہے، کتنی اس کی لرننگ ہو گئی ہے، وہ لرننگ کے کس اسٹیج پہ ہے۔ تو یہ تھے آج کے ہمارا ٹاپک جو تھا ایلیمنٹس آف ایجوکیشن، اور امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔